السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، حال ہی میں ایک مووی کا ایک فلم کا ایک ٹریلر ریلیز ہوا جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہوا۔ شروع میں اس کا نام ہم دو اور ہمارے 12 یہ بتلایا گیا اور اب اس کا نام ہمارے 12 بتلایا جا رہا ہے۔ اس مووی کے ٹریلر کے اندر ایسا بتلایا گیا ہے کہ ایک اسلامک اسکالر نما ایک شخص ہے، اسلامک اسکالر نما، اس نے وہ شکل بنائی ہوئی ہے اور وہ قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 223 کا ریفرنس دے کر حوالہ دے کر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اور تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو اپنی مرضی سے آ سکتے ہو۔ نعوذ باللہ، اس نے یہ جو ٹرانسلیشن کیا ہے یہ کس حد تک صحیح ہے اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ پھر اسی ٹریلر میں آگے بتلایا گیا ہے کہ عورت اگر حمل سے ہو، پریگننسی کی حالت میں ہو اور اس کا شوہر اسے بستری کے لیے بلائے، انٹرکورس کے لیے بلائے، تب بھی وہ اس کو منع نہیں کر سکتی۔ پھر اسی مووی کے ٹریلر میں ایسا بتلایا جا رہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس کے چہرے پر مارتا ہے، اور آگے یہ بتایا گیا کہ عورتیں یہ پیجامے کے ناڑے کی طرح ہیں، سلوار کے ناڑے کی طرح ہیں کہ اس کو اندر چھپا کر رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے اسلام اور شریعت کو انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس مووی کے اندر کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھے کہ اسلام اور شریعت مطہرہ میں عورتیں بہت زیادہ مظلوم ہیں اور عورتوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستوں، اس طرح سے اس میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے اور اسی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر اس کا ٹریلر بہت زیادہ وائرل ہوا۔ تو اس کے تعلق سے اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جب اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، شریعت مطہرہ کا توڑ مروڑ کر اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے اور شریعت مطہرہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس کا ٹینشن لینے کی، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سے شریعت مطہرہ نازل ہوئی ہے اور جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر تو آج تک برابر دشمنان اسلام اور گندی سوچ رکھنے والے، جن کے دماغ میں دماغ کی جگہ گوبر اور گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ شریعت مطہرہ کے اوپر ہمیشہ انگلیاں اٹھانے پر لگے رہتے ہیں اور شریعت مطہرہ پر یہ ٹپنی کرنے پر اور غلط باتیں بولنے پر یہ لوگ لگے رہتے ہیں، اسی میں ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ جب شریعت مطہرہ پر بولتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص سورج کی طرف منہ کر کے تھوکے۔ اب اگر کوئی شخص سورج کی طرف منہ کر کے سورج پر تھوکنے کی کوشش کرے، تھوکنے کی، تو وہ تھوک کہاں گرے گا آپ بہتر جان سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ان لوگوں کی مثال ہے اور ایسا پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ بارہا ایسا کیا جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو دین ہے، دین اسلام ہے، یہ جو شریعتیں ہیں، شریعت مطہرہ ہیں، یہ شریعت کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ ہے۔ ہاں اگر یہ کوئی انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کسی آدمی کی کوئی دکان ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی کمپنی ہے، اور اس کے تعلق سے کہ آدمی غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرے، تو پھر آدمی کو فکر ہوتی ہے بھائی اگر میری کمپنی کے بارے میں، میرے کاروبار کے بارے میں اگر غلط باتیں معاشرے میں، سماج میں پھیل جائیں گے، دنیا میں پھیل جائیں گے، تو پھر میرا بزنس کیسے چلے گا، میرا تجارت، میرا کاروبار کیسے چلے گا، تو وہاں پر یہ آدمی کو فکر ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک دین اسلام اور شریعت مطہرہ کی بات ہے تو میرے عزیز اور دوستو یاد رکھیے کہ یہ دین اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو، یعنی قرآن کریم کو، اس دین کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو جس دین کا، جس قرآن کریم کا محافظ خود اللہ رب العزت ہو، اس دین کو کوئی بدنام نہیں کر سکتا، اس دین کو کوئی برا ثابت نہیں کر سکتا۔ بہرحال میرے عزیز اور دوستو، اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف لوگوں کی اٹینشن اور لوگوں کی توجہ اپنے طرف مبذول کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے لوگ ہماری مووی کو دیکھیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ انکم ہو۔ لیکن میں ایسے لوگوں کو بتلانا چاہوں گا کہ اگر تمہارا مقصد لوگوں کے اٹینشن اور توجہ لینا ہے تو بس یہ ٹریلر کی حد ہی تک ہے۔ آپ کا ٹریلر وائرل ہو گیا سوشل میڈیا کے اوپر، بس اتنا ہی، آپ کی مووی چلنے والی نہیں ہے، آپ کی مووی 101% فلاپ ہونے والی ہے، 101% آپ کی مووی چلنے والی نہیں ہے، فلاپ ہونے والی ہے۔ اس لیے کہ
آپ کے ٹریلر کو دیکھ کر اکثر و بیشتر لوگ سمجھ گئے ہیں کہ آپ کی مووی کا ٹارگٹ کون لوگ ہیں. آپ کے آڈینس وہی لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں آپ ہی کی طرح گندگی بھری ہوئی ہوتی ہیں اور جو ہمیشہ اسلام اور شریعت کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ بہت زیادہ نہیں ہیں بلکہ بہت کم ہیں. اس لیے اگر آپ نے ان ویورز کو, آڈینس کو اگر آپ نے ٹارگٹ بنایا ہے جو آپ کی طرح گندی سوچ رکھتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ آپ کی مووی فلاپ ہونے والی ہے, آپ کی مووی چلنے والی نہیں ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں, اب ہم سمجھتے ہیں کہ ٹریلر کی حقیقت کیا ہے. وہ ٹریلر میں آپ کو یہاں پر ویڈیو میں نہیں بتلاؤں گا, اس لیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے اور وہ مناسب بھی مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ میں اس ویڈیو کے ساتھ لگاؤں. دیکھیے, اس ویڈیو کے اندر بتلایا گیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 223 کا حوالہ دے کر, جو آیت ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. تو یہ آیت اس کے اندر پڑھی گئی ہے. ایک اس کا اسلامک اسکالر نما ایک شخص ہے, ایک ایکٹر ہے, جس نے اسلامک اسکالر کا بحث بدل کر اس طرح سے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اور اس کا غلط ٹرانسلیشن کیا ہے, غلط ترجمہ کیا ہے. اس نے ترجمہ کیا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, جس طرح اپنی مرضی سے چاہو تم اپنی کھیتی میں آ سکتے ہو. تو یہاں پر جو اس نے یہ جو مرضی کا لفظ بڑھا ہے, مرضی کا ورڈ بڑھایا ہوا ہے, یاد رکھیے یہ ورڈ کسی بھی ٹرانسلیشن میں نہیں ہے. ہمارے نزدیک جتنی بھی ٹرانسلیشن کی کتابیں ہیں, چاہے وہ آسان ترجمہ قرآن ہو, معارف القرآن ہو یا بیان القرآن ہو, یا جتنی بھی ترجمہ قرآن, جتنے بھی معتبر تراجم ہیں قرآن کریم کے, اس میں کہیں پر بھی مرضی کا لفظ بڑھایا ہوا نہیں ہے. تو اس نے یہی سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیے, دیکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ تو کتابوں میں جا کر دیکھتے نہیں ہیں, وہ عربی زبان نہیں جانتے یا اردو زبان نہیں جانتے, تو وہ کوئی جا کر کتاب میں دیکھنے والا نہیں ہے. وہ ویڈیو کو دیکھ کر اور ٹریلر کو دیکھ کر ہی وہ اسی کے اوپر یقین کر لیتا ہے. لیکن میں ویورز کو اور آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کو کسی بھی مذہبی کتاب کا حوالہ دے دے اور آپ فوراً اس کے اوپر یقین کرنے لگ جاویں اور آپ اس کی حقیقت تک, اس کی تہ تک نہ پہنچے, ورنہ آپ کیا ہو جاؤں گے, گمراہ ہو جاؤں گے. تو میرے عزیز اور دوستو, اس نے جو ترجمہ کیا ہے کہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہو تم آ سکتے ہو, یہ ترجمہ ہی غلط ہے. تو اس لیے اس شخص کو قرآن کریم پر بولنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ کر رہا ہے, اس لیے کہ تو نہ عالم ہے بھائی, نہ عربی جانتا ہے نہ اردو جانتا ہے, اس لیے تجھے یہاں پر قرآن کریم کے آیت کا غلط ٹرانسلیشن کرنے کا تو کوئی حق نہیں ہے. اب یہاں پر اس نے جو کہا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, تو کیا واقعتاً قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا ہے؟ تو جی ہاں, قرآن کریم میں یہ بات بیان کی گئی ہے, لیکن اس کو جس انداز سے اس نے بتلایا ہے اس ویڈیو کے اندر, اس ٹریلر میں بیان کیا گیا ہے, تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کی کوئی حیثیت شریعت مطہرہ میں نہیں ہے. دیکھیے میرے عزیزوں اور دوستو, بیویوں اور عورتوں کو کھیتی صرف شریعت مطہرہ میں نہیں بیان کیا گیا ہے, بلکہ دوسرے مذاہب کی کتابوں میں بھی عورتوں کو کھیتی قرار دیا گیا ہے. لیکن آج ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دوسری مذاہب کی کتابوں میں عورتوں کو کھیتی قرار دیا گیا ہے, بیویوں کو کھیتی قرار دیا گیا ہے, اس لیے اسلام میں بھی اس کو کھیتی قرار دینا صحیح نہیں, بلکہ ہمیں دوسرے مذاہب کی کتابوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم اپنے مذہب کی اور اپنی کتاب کی بات کریں گے جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں علم عطا کیا ہے. تو دیکھیے, قرآن کریم کی آیت کا مطلب کیا ہے اور اللہ رب العزت کیا کہنا چاہتے ہیں. آیت نمبر 223 سورہ بقرہ کے آیت نمبر 223 میں اللہ رب العزت نے فرمایا نساؤکم حرث لکم, کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, فأتوا حرثکم انا شئتم, تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جہاں سے تم چاہو, اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو. یہ آگے کی آیت کا ترجمہ ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. تو اس آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہے, تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں, لہٰذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ. تو اس نے ایکٹر نے جو اس میں ایک لفظ بڑھایا ہے اپنی مرضی سے, یہ لفظ کسی بھی ٹرانسلیشن کے اندر, کسی بھی تراجم کی کتاب کے اندر یہ لفظ نہیں ہے. اب اس کو سمجھیے کہ قرآن کریم میں شریعت مطہرہ میں عورتوں کو کھیتی کیوں قرار دیا گیا. دیکھیے, کھیتی جو ہوتی ہے, کھیتی کے اندر آدمی بیج بوتا ہے اور بیج بونے کے بعد وہاں پر اس کو سیرابی کرتا ہے, سیراب کرتا ہے, وہاں سے پودا نکلتا ہے, پھر اس پودے کے اندر انسان کے بقا کا سامان موجود ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی آدمی گیہوں کی کھیتی کرے, گیہوں کا بیج بوئے, گیہوں کا بیج بونے کے بعد گیہوں کا پودا وہاں سے نکلے گا,
اور پھر اس پودے کے اندر گیہوں کی بالیاں ہوں گی، پھر کسان اس سے وہ گیہوں نکالے گا، پھر اس کو پیسے گا، پھر اس کا آٹا تیار کرے گا اور اس آٹے کی روٹی تیار کر کے آدمی اس کو کھا کر اپنی زندگی کا گزر بسر کرے گا۔ تو کھیتی جو ہوتی ہے، یہ کھیتی انسان کی بقا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دیش، ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں چونکہ یہ کسانوں کا ملک ہے، کسانوں کا دیش ہے، اس میں اکثر و بیشتر لوگ کسانی کا کام کرتے ہیں، اس لیے کسانوں کو بہت زیادہ اٹینشن حاصل ہے، بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، ان کے مدعوں کے اوپر، ان کے مسائل کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، جس طرح کھیتی انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے، جس طرح کھیتی انسان کے باقی رہنے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح عورت کا بھی معاملہ ہے کہ دیکھیے عورت اور مرد کا جو رشتہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور مرد اور عورت کے نفس میں، دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی طرف جو کھنچاؤ اللہ رب العزت نے فطری طور پر پیدا کیا ہے، اس کا مقصد بھی انسان کی بقا ہے اور انسان کی نسلوں کو آگے بڑھانا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے اگر عورت اور مرد کے درمیان ایک دوسرے کے تعلق سے فطری طور پر کھنچاؤ نہ ہوتا تو یہ شادی کا معاملہ بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ دونوں کے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے خواہش ہے، ایک دوسروں کے تعلق سے فطری طور پر ایک کھنچاؤ ہے، اس لیے شادی کا معاملہ ہے۔ پھر شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں، اور یہ جسمانی تعلق بچے کی پیدائش کا سبب بنتا ہے، اور بچے کی پیدائش یہ نسل انسانی کی بقا کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور انسانیت کی جو بقا ہے یہ پیدائش کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ نسل انسانیت کی آگے بڑھتی ہے۔ تو جس طرح کھیت سے پیداوار نکلتی ہے اور اس پیداوار کو استعمال کر کے کھا کر آدمی زندہ رہتا ہے، انسان باقی رہتے ہیں، اسی طرح جب میاں بیوی ملتے ہیں آپس میں، جس طرح سے نکاح ہونے کے بعد جس طرح سے آپس میں ملتے ہیں اور پھر وہ جب آپس میں جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں، تو اس تعلق کے نتیجے میں وہ دونوں کو اولاد ہوتے ہیں، اور اولاد کے وہ جو اولاد ہوتے ہیں، یہ اولاد نسل انسانی کے بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس لیے عورت کو کھیتی کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، دوسرا کوئی مطلب یہاں پر نہیں ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو یہ بتلانا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اور اپنی مرضی سے جس طرح چاہو آؤ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے عورت کو کھیتی قرار دینے کی کہ دیکھیے کھیتی میں اگر آپ جہاں پر آپ کو بیج ڈالنا چاہیں، جہاں پر بیج ڈالنا چاہیے وہاں پر اگر آپ بیج ڈالو گے اور صحیح طور پر اس کی سیرابی کرو گے، تبھی جا کر وہاں سے پیداوار حاصل ہوں گی جو انسانیت کے بقا کا سبب ہوں گی۔ تو یہاں پر آپ یہ بھی سمجھیے کہ عورتوں کو کھیتی قرار دے کر یہ بات بھی سمجھائی گئی ہے کہ عورت کے ساتھ جب آپ جسمانی تعلق قائم کرو تو اس طرح سے قائم کرو اور اس جگہ سے قائم کرو جہاں سے انسانیت کی بقا قائم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیوی کوئی عورت بن گئی تو آپ جہاں سے چاہیں اپنی خواہش پوری کر رہے ہو۔ اور دوسری چیز یہ یہاں پر یاد رکھیے کہ چونکہ آیت کریمہ میں آگے یہ بھی بیان کیا گیا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے اعمال کو آگے بھیجو۔ تو یہ کیوں آگے بھیجنے کا، اعمال کا تعلق یہاں پر تذکرہ کیوں کیا گیا؟ یہاں پر تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے، اور آگے یہ بھی بتلایا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس بات کو یاد رکھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملنا۔ یہ ساری چیزیں یہاں پر اس لیے بیان کی گئی کہ یاد رکھیے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ صرف خواہش پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی آدمی کی شادی ہو گئی بس اپنی جسمانی خواہش پوری کر لی، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی کا مقصد انسانیت کی بقا اور نسل انسانی کی بقا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جب بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرے، انٹرکورس کرے، ہم بستری کرے، تو اس کے ذہن میں ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ میں صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ انٹرکورس یا ہم بستری نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا مقصد یہاں پر یہ بھی ہے کہ نسل انسانیت باقی رہے۔ اللہ نے یہ جو نظام بنایا ہے فطری طور پر کہ میاں بیوی کے ملن سے، میاں بیوی کے تعلق سے اللہ رب العزت اولاد عطا کرتے ہیں، اور یہ اولاد آگے چل کر نوجوان بنتی ہیں، پھر اس کا نکاح ہوتا ہے، پھر ان کے نکاح کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے، اور یہ نسل انسان کی چلتی رہتی ہے۔ تو یہ آدمی کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو یہ نیت آدمی کی ہوں گی تو اسے اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے پر بھی ثواب ملے گا، پنیہ ملے گا، ورنہ صرف جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے جسمانی تعلق قائم کر رہے ہیں تو یہ تو جائز تو ہیں، چونکہ آدمی کی اس عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، عورت کی اس آدمی کے ساتھ شادی ہوئی ہے، تو چونکہ دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی بن چکے ہیں، ہسبینڈ وائف بن چکے ہیں،
تو سماج اور معاشرے کے نتیجے میں دونوں ایک دوسرے کے نظر میں دونوں ایک دوسرے سے جسمانی تعلق قائم تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن اگر ان کی نیت صحیح نہیں ہے تو پھر ان کو یہ ثواب نہیں ملے گا، اور یہ ایسا ہی ہوگا اگر وہ اس طرح سے بغیر نیت کے صرف اس طرح سے صرف جسمانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں تو نسل انسانی کے بقا کا جو ثواب ہے وہ ان لوگوں کو نہیں ملے گا۔ تو یہ مطلب ہے عورت کو کھیتی قرار دینے کا۔ اب وہاں پر ٹریلر کے اندر یہ بتلایا گیا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی اپنی مرضی سے جہاں سے چاہو جاؤ، نعوذ باللہ، یہ مطلب قرآن کریم کا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کریم کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح کھیتی انسانیت کی نسل کے بقا کے لیے ضروری ہے، اسی طرح عورتیں بھی انسانیت کی نسل کے بقا کے لیے ضروری ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی یہاں پر بتلائی گئی کہ جب تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیوں کے مانند ہے اور کھیتیوں میں ایسی جگہ پر بیج ڈالنا چاہیے جہاں سے پیداوار حاصل ہو سکتی ہے، تو آپ بھی اپنی بیوی کے ساتھ انٹرکورس اور ہم بستری ایسی جگہ سے کرو جہاں سے آپ کو اولاد حاصل ہو، غلط جگہ سے یا پچھلے مقام سے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اس کا۔ اور یہ جو آیت میں کہا گیا کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ کہ اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو، مطلب یہ ہے کہ بھئی کھیتی میں آدمی بیج بونے کے لیے جس جانب سے چاہے آ سکتا ہے، لیکن بیج تو وہی بونا ہے جہاں سے اس کو پیداوار حاصل ہو۔ تو یہی مطلب ہے عورت کے ساتھ ہم بستری اور انٹرکورس کرنے کا بھی، کہ آدمی جس طرف سے چاہے آ سکتا ہے، لیکن ہم بستری اور انٹرکورس اسی مقام سے ہونا چاہیے، یعنی اگلے مقام سے جہاں سے اس کو اولاد حاصل ہو سکتی ہے اور نسل انسانی جہاں سے باقی رہ سکتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے آیت کریمہ کا۔ اسی طرح اس ٹریلر کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر عورت حمل سے بھی ہے تب بھی اس کو منع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، جیسا کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت کے تعلق سے سنا کہ عورت کو کھیتی قرار دیا گیا، اور کھیتی کیوں قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ بھی آپ نے سمجھ لی۔ تو اب یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اور کھیتی کا مقصد نسل انسانیت کی بقا ہوتی ہے، انسانیت کو باقی رکھنا ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی اگر کوئی عورت پریگنینسی کی حالت میں ہے، اگر کوئی عورت حمل سے ہے، تو اگر یہاں پر بھی اگر کوئی شوہر یہ چاہ رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یا انٹرکورس کرنا، تو یہاں پر بھی یہ مقصد مد نظر رہنا چاہیے، یعنی اگر پریگنینسی کی حالت میں، حمل کی حالت میں ہم بستری کی وجہ سے اگر کسی عورت کے حمل پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے، وہ حمل ضائع ہو سکتا ہے، تو یہاں پر کسی بھی شوہر کو حمل کی حالت میں اس طرح سے اس کو ہم بستری کرنے کی اور انٹرکورس کرنے کی اجازت نہیں ہوں گی، اس لیے کہ عورت کا جو مقصد ہے، عورت کو جو کھیتی بتلایا گیا ہے، اور کھیتی کا مقصد ہوتا ہے نسل انسانیت کی بقا، انسانیت کو باقی رکھنا۔ اب اگر کوئی اور آدمی اپنی بیوی سے حمل کی حالت میں، ایسی حالت میں اگر اس سے ہم بستری کرتا ہے، انٹرکورس کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے حمل ضائع ہو سکتا ہے یا حمل خراب ہو سکتا ہے، تو یہاں پر اس کو بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی اجازت نہیں ہوں گی۔ تو یہ جو بتلایا گیا ہے ویڈیو کے اندر، نہ جانے انہوں نے کہاں سے ریفرنس لیا ہے، کہاں سے انہوں نے دلیل لی ہے، بس یوں ہی لوگوں کے سامنے شریعت مطہرہ کی ایک غلط تصویر پیش کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ چیز کی ہے۔ اور ویسے بھی اگر کوئی عورت حمل کی حالت میں ہو، پریگنینسی کی حالت میں ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی اس سے ہم بستری جائز نہیں ہے، اور اگر عورت حمل کی حالت میں ہے تو اس کو انٹرکورس کی خواہش پیدا نہیں ہوتی یا اس کو ہم بستری کی خواہش پیدا نہیں ہوتی، آپ ڈاکٹروں سے پوچھ سکتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اگر عورت حمل کی حالت میں بھی ہے تو عورت کو بھی ہم بستری کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ یہ کہہ دیں شریعت کی طرف سے بالکل پابندی لگا دے کہ حمل کی حالت میں بالکل بھی، پریگنینسی کی حالت میں آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے یا انٹرکورس نہیں کر سکتے، تو اب اگر آپ مانیے کہ کسی کیس میں اگر ایسا ہو جاوے کہ عورت کو خود اس کی خواہش پیدا ہو اور ہم بستری کرنے کی صورت میں حمل پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے، تو اب اگر شریعت نے پابندی لگائی ہوتی تو بتائیے عورت کی خواہش اور عورت کی چاہت کیسے پوری ہوتی؟ تو میرے عزیز اور دوستو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بتانے کا طریقہ ہوتا ہے، کوئی چیز جب بیان کی جاتی ہے اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے اور لوگ اس کو توڑ مروڑ کر کچھ الگ شکلوں میں پیش کرتے ہیں۔ تیسری چیز اس کے اندر جو بتلائی گئی ہے کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ عورت یہ سلوار کے ناڑے کی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ عورت کو شریعت مطہرہ میں شوہر کے لیے ایک عظیم نعمت قرار دیا گیا ہے، جی ہاں، عظیم نعمت قرار دیا گیا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ پریشید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی حکم دیا ہے، اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال یعنی اپنی بیویوں، اپنے بچوں، اپنے رشتہ دار اور اپنے خدمت گزاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے بولا ہی نہیں بلکہ آپ نے اپنے عمل سے بھی ثابت کر کے بتلایا اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اب میرے عزیز اور دوستوں مجھے بتائیے کہ اگر عورتوں کو سلوار کے ناڑی کی طرح یہ بتلا رہا ہے کہ عورتیں گویا کہ نعوذ باللہ شریعت مطہرہ میں مظلوم ہیں اور عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں یہ کیوں بیان کیا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے؟ اور صرف زبان سے بیان ہی نہیں کیا بلکہ اپنے عمل کا بھی ثبوت دیا کہ میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز اور دوستو یاد رکھیے کہ اسلام جیسا مذہب آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور جب سے نازل ہوا ہے تب سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے لی ہے۔ اس لیے اس میں ایک حرف کے برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، نہ کوئی عام آدمی کمی بیشی کر سکتا ہے، نہ کوئی حافظ کمی بیشی کر سکتا ہے، نہ کوئی عالم، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی بڑا سے بڑا اسلامک اسکالر اس کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ پھر اس ٹریلر کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ عورتوں کو مارا جا رہا ہے، چہرے پر مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ یہ تو بالکل بھی اس کو دیکھ کر تو مجھ کو بس ہنسی آ گئی کہ شریعت مطہرہ میں عورتوں کی اتنی عزت ہے کہ عورتوں کو بلا وجہ عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اگر کہیں ضرورت ہو بھی اپنی بیوی کو تعدیب کی، اپنی بیوی کو تھوڑا سا ڈرانے دھمکانے کی، تو وہاں پر بھی چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جس طرح ویڈیو میں یہ بتلایا گیا کہ شوہر اپنی بیوی کو چہرے پر مار رہا ہے تو دیکھنے والے کو تو یہی لگے گا کہ بھئی اسلام میں اور شریعت مطہرہ میں ایسا ہے، تو ہرگز ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے۔ اگر عورت کو مارنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو اس طرح سے مارنے کا حکم ہے کہ عورت کے جسم کے اوپر نشان بھی نہیں پڑنا چاہیے، اس کے ہڈی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے، جسم کے نازک مقامات کے اوپر ہاتھ لگانے کی، مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ شریعت ہے بھائی، یہ نہیں ہے شریعت کہ آپ اس کو مارے جا رہے ہیں، اس کا سر پھوڑ رہے ہیں، اس کا چہرہ پھوڑ رہے ہیں، تو یہ بات بالکل بھی غلط ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دیکھیے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سورہ نساء آیت نمبر 19 سے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ ان کے ساتھ رہو، زندگی گزارو۔ اگر تمہیں ان کی کوئی چیز ناپسند ہو تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز، کوئی صفت، کوئی عادت تمہیں اپنی بیوی کی ناپسند ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی خیر رکھی ہو، کوئی بھلائی رکھی ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی چیز ناپسند بھی ہو تب بھی ان کو مارنے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز تم کو ناپسند ہوگی، اس کی کوئی دوسری چیز تم کو پسند ہوگی، ایک چیز تم کو ناپسند ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کا فیصلہ کیا ہوگا، تو تب بھی اللہ تعالیٰ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کر رہے ہیں، سلوک کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی دیکھیے عورتوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے شریعت مطہرہ میں، اس کو سمجھے۔ دیکھیے ترمذی شریف کی حدیث ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم، کہ سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہیں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، جس کا کیریکٹر سب سے اچھا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہیں، سب سے گریٹ شخص وہ ہیں جو اپنے عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، بھلائی کرنے والا ہو۔ بتائیے اس ویڈیو کے اندر بتلایا جا رہا ہے، اس مووی کے ٹریلر میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان شوہر اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے، اس کو لاتوں سے مارتا ہے، ہاتھ سے چہرے کو پیٹتا ہے، تو یہ چیز کہاں شریعت میں ہے؟ یہ تو ان کی مووی میں ہے، ان کی فلم میں ہے، ان کے ذہنوں اور دماغ کے اندر
गंदगियाँ भरी हुई हैं। ये अवाम के अंदर सिर्फ अटेंशन हासिल करने के लिए, तवज्जो अपनी तरफ खींचने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यफ्रुकु मुमिनुन मुमिनतन इन करिहा मिनहा खुलुकन रदिया मिनहा आखर। मिशकात शरीफ की हदीस है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत के ताल्लुक से अपने दिल में बुग़्ज़ न रखे, अगर उसकी कोई आदत नापसंद हो तो तब भी उसके ताल्लुक से बुग़्ज़ न रखे, इसलिए कि एक आदत उसकी नापसंद होंगी तो दूसरी आदत उसकी तुमको पसंद होंगी। तो ये है शरीयत, ये है इस्लाम, ये है इस्लाम के अंदर औरतों का मकाम। इस्लाम में औरत शहजादी हैं, वह गुलाम या बांधे नहीं हैं। इस्लाम में औरत सर का ताज है, पैरों की जूती नहीं है। ये तो उन मज़ाहिब वालों का आप कहिए जहाँ पर औरतों का कोई इज़्ज़त नहीं है, जहाँ पर औरतों के ताल्लुक से कोई मसाइल नहीं है, जहाँ पर औरतों को कोई इज़्ज़त नहीं दी गई है, आप उनके ताल्लुक से कहिए, उनकी इस्लाह की फ़िक्र कीजिए। ये हमारा जो मज़हब है भाई, ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा है, अल्लाह की तरफ से इसके अहकामात नाजिल हुए हैं। इसके अंदर ज़र्रा बराबर भी आपको चू और चिरा करने की गुंजाइश नहीं है। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि बहुत सारे लोग उस ट्रेलर को देखकर मुतासिर हो रहे थे कि अब क्या होगा, हमारे इस्लाम की छवि खराब हो जाएगी। तो कोई ख़राब नहीं होंगी। देखिए, इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। जितनी उंगलियां इस्लाम पर उठेंगी, जितनी कोशिश इस्लाम और शरीयत मुताहरा को बदनाम करने के लिए की जाएंगी, उतना ही इस्लाम ज़्यादा निखर कर लोगों के सामने आएगा। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। जब जब तारीख और हिस्ट्री में आप उठाकर देखिए, आप पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि जब जब इस्लाम के ऊपर लोगों ने उंगलियां उठाई हैं, तब तब लोगों ने इस्लाम की हकीकत को समझने की कोशिश की है। और जब आदमी इस्लाम की हकीकत को समझता है तो इस्लाम को कबूल किए बगैर नहीं रहता। यही वजह है कि इस्लाम तेज़ी से बढ़ रहा है। आज भी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे औरतें, बहुत सारे मर्द इस्लाम मज़हब को अपना रहे हैं। वो इस्लाम मज़हब की किताबों को पढ़ते हैं, उसका मुताला करते हैं, उसकी हकीकत तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और जब इस्लाम की खूबियों को वो समझते हैं और इस्लाम के हुस्नों को वो समझते हैं, तो वो इस्लाम मज़हब कबूल करने पर वो मजबूर हो जाते हैं। इसलिए इस तरह के ट्रेलर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मूवी भी फ्लॉप होने वाली है, इसलिए कि इसका मकसद सिर्फ लोगों के अटेंशन खींचना था। और ये ट्रेलर के अंदर उसने देख लिया, लोगों को समझ में आ गया कि भाई इसकी मूवी में क्या होने वाला है, तो लोग इसका पिक्चर देखने के लिए जाने वाले नहीं हैं। और ख़ास तौर से मुसलमानों को तो मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि इस तरह से मूवी और फिल्म देखना हमारे शरीयत मुताहरा में इसकी गुंजाइश नहीं है, तो आप हरगिज़ इस तरह की मूवी न देखें। और जो हमारे दीगर मज़ाहिब के भाई बहनें हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की मूवी आप क्यों देखें कि जिसके देखने से आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं, कोई मैसेज आपको मिलने वाला नहीं है, बस एक मज़हब को बदनाम करने की उसमें कोशिश की गई है। तो आप इस तरह के वीडियो से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस वीडियो की मैंने पूरी हकीकत आपके सामने बयान कर दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह से ये जो लोग इस्लाम और शरीयत मुताहरा पर उंगलियां उठाते हैं, इनको सही समझ अता फरमाए, इस्लाम की नेमत और दौलत से इनको माला माल फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको समझ कर शरीयत मुताहरा पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।